کہ مدینہ واپس نہیں آئے گا؟ بولو، تمنا ہے کہ نہیں؟ حجاز واپس آئے گا، مکہ بھی سنیوں کا ہوگا، مدینہ بھی سنیوں کا ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح جتنے سنیوں کے ادارے غوث و خواجہ کے فیضان سے بنے ہیں، حیدر کرار کے صدقے قائم ہوئے ہیں، آج تمہارے ہاتھ میں ہیں، کل ہماری نسلوں کے ہاتھ میں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں کہتا ہوں اتنا اترا کے ہر مہینہ محبوب نگر آ کے جلسے تقریریں ٹھوک کے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رہو حیدرآباد میں، درس و تدریس کرو، تمہیں جس کام کے لیے بٹھایا گیا ہے وہ کرو، گاؤں گاؤں خریا خریا مت پھرو۔ بھائی مسند ارشاد پہ بٹھایا ہے، درس و تدریس پہ بٹھایا، وہیں بیٹھ۔ مولوی درسگاہ میں اچھا لگتا ہے، مولوی درسگاہ میں اچھا لگتا ہے، درسگاہ میں ہی رہنا چاہیے، درسگاہ ہی اس کی زندگی ہے، درسگاہ ہی میں اسے پروان چڑھنا چاہیے، درسگاہ ہی میں جوان ہونا چاہیے، درسگاہ ہی میں بوڑھا ہونا چاہیے، اور وہیں ختم بھی ہو جانا چاہیے۔ اور یہ جو میدان کارزار ہے یہ کبھی بھی مولویوں کے ہاتھ میں بولو نہیں رہا ہے، یہ علی کے جیالوں کے ہاتھ میں رہا ہے۔ کربلا کے میدان میں 22,000 میں پتہ نہیں کتنے ہزار مولوی تھے، حافظ تھے، مولوی تھے، صحابہ کے بیٹے تھے، واہ واہ۔ صحابہ عشرہ مبشرہ، پہلا تیر چلانے والا عمرو بن سعد بن ابی وقاص کا بیٹا، جسے حضور نے جیتے جی ایسے 10 لوگ جنہیں جنت کی بشارت سنائی کہ تو جنتی ہے، میں تجھے جنت کی بشارت دیتا، ان کا بیٹا عمرو بن سعد لشکر یزید کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ تم گواہ رہنا، حسین پر پہلا تیر میں نے چلایا۔ تو شہزادے غوث اعظم پہ لاکھوں کروڑوں اللہ کی رحمتیں ہوں، ان کا مشن جاری ہو۔ وہ فرمایا کرتے کہ بیٹا وہ اصل کے دشمن تھے، یہ نسل کے دشمن ہیں۔ نہ حسین عمرو بن سعد کے تیر سے ڈرے، نہ حسین کی اولاد مولویوں کے فتووں سے ڈرتی ہے۔ اور جب ہم نہیں ڈرتے تو ہمارے چاہنے والے بھی نہیں ڈرتے۔ دیکھو کربلا کے بعد 2 ہی فرقے ہوئے ہیں، فرقے نہیں، اسلام 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ فرقے تو 73 فرمائے میرے نبی نے، 73 فرمائے، پچھلی امتوں میں 72، میری امت میں 73۔ اسلام 2 حصوں میں کربلا کے بعد تقسیم ہو گیا، ایک حصہ حسینی ہو گیا، دوسرا حصہ یزیدی ہو گیا۔ بس یہی تقسیم اب تک چل رہی ہے، اور پھر امام مہدی علیہ السلام کے آنے تک بولو چلے گی، اور مہدی آئیں گے تو سب حسینی ہو جائیں گے، پھر یزیدی نہیں رہے گا۔ اب یہ جس کے بابا دادا کو بچاتے پھرتے ہیں چوہے بھائی، یہ جن کے باپ دادا کو بچاتے پھرتے ہیں، پھر امام مہدی آئیں گے تو پھر کیا پتہ چلے گا، کہاں کے رہیں گے۔ میں نے کہا پیارے ابھی زیادہ دن دور نہیں ہیں، قیامت کی تقریباً پیشن گوئیاں جو میرے نبی نے فرمائی تھی نا، وہ تقریباً مکمل ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ بہت کم ایسی ہیں سید صاحب، آپ سے عرض کروں بہت کم ایسی ہیں، اگر پڑھے کتابیں کھول کر تو بہت کم ایسی پیشن گوئیاں ہیں جن کا ہونا ابھی باقی ہے۔ دابت الارض ہے، یا یاجوج ماجوج ہے، یا پھر دجال ہے۔ اس کے علاوہ بولے افتخار صاحب، علماء بیٹھے ہیں، عابد حسین صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، اس کے علاوہ کم و بیش شہادت علی صاحب آپ فرمائیں تقریباً نشانیاں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ تو خیر مناؤ، اور وہ کہتے ہیں کہ نا بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، تو یہ یزیدیوں کی بھی خیر زیادہ دن کی نہیں ہے، امام مہدی آنے والے۔ اور امام مہدی کہاں سے آئیں گے؟ جامع ازہر سے آئیں گے؟ نہیں بولیے، امام مہدی جامع ازہر سے فارغ ہو کر آ گئے؟ ارے بولو، نہیں آئے۔ کہاں سے؟ جامعۃ المدینہ سے آئیں گے؟ بولو نہیں۔ اب میں جامعات کا نام نہیں لوں گا، ایک میرے بھائی لیے تھے، بڑا مسئلہ ہو گیا تھا۔ حضرت عارف پاشا قبلہ نے ایک جامعہ کا نام لیا، بڑا مسئلہ ہو گیا۔ دیوبند سے بھی نہیں آئیں گے نا؟ افغانستان کے طالبان کے کسی مدرسے سے
مصر کے کسی مدرسے سے, یمن کے دارالمصطفیٰ سے نہیں, امام مہدی رسول اللہ کی نسل سے آئیں گے, حیدر کرار کی اولاد سے آئیں گے. حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا کون ہوگا؟ اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں امام مہدی غوث اعظم شاہ جیلہ کی اولاد میں تولد ہو. پھر تم کہاں جاؤ گے؟ آج پوچھتے ہو یہ کون سے مدرسے سے آئے, وہ صاحب کون سے مدرسے سے آئے. ہم نے کہا بیٹا جن کے صدقے میں تم عالم بنے ہو نا, ہم ان کی اولاد ہیں باب العلم کی.